السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل راشد اسلامک وائس اور میں ہوں محمد راشد نقشبندی۔ میں لایا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو سلطان محمود غزنوی کا دور حکومت۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز، احادیث ویڈیوز اور قرآنی واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سلطان محمود غزنوی کا دور حکومت۔ سلطان محمود غزنوی خاندانی حالات۔ سلطان محمود غزنوی کے والد امیر سبکتگین تھے۔ امیر سبکتگین امیر الدین کے داماد تھے۔ البتگین امرائے دولت سمانیہ سے تھا اور اس دولت کی طرح سے ملک کے خراسان کا سپہ سالار رہ چکا تھا۔ سمانیہ سے پہلے مفاریہ خود مختار ہوئے۔ ان ہر دور کی حکمرانی ماوراء النہر کے علاقہ میں تھی۔ دارالسلطنت بخارا تھا۔ صفاریہ اور سمانیہ حکومتوں نے کابل و قندھار تک علاقہ وسیع کر لیا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے باپ سبکتگین کے وفات کے بعد تخت نشین ہوا، جس کا منشا اپنی سلطنت غزنی کو وسعت و استحکام دینا تھا۔ وہ اپنی 33 سالہ کی حکمرانی میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنے چاروں طرف کی سلطنت کو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کو ہلا کے رکھ دیا۔ اپنی حکومت کے حدود آگے بڑھاتا گیا۔ اس نے غزنی کی ایک طرف کاشفر کی اسلامی الخائنی حکومت کو، دوسری طرف خود اپنے آقا ثانیوں کی سلطنت، تیسری طرف ولیمیوں اور ترکستان کی حکومت، آل زیادہ کو مشرقی سمت میں غوریوں کی سرزمین کو، جن میں سے کچھ مسلمان ہو چکے تھے، پھر اس مشرقی سمت میں ملتان اور سندھ کی عرب حکومتوں کو، ادھر لاہور اور ہندوستان کے بعد دوسرے راجاؤں کی سلطنت کے کھنڈر پر اپنی غزنی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملے۔ سلطان محمود غزنوی کو دوسری سمت کی مخالف حکومتوں سے جب فرصت ملتی ہندوستان پر چڑھ آتا۔ وہ اپنے دور میں سب سے پہلے 1923 ہجری 1000 ہجری میں ہندوستان میں داخل ہوا، جنوبی ہند کے جانوں کی سرکوبی کی اور چند سرحدی ضلعوں پر قبضہ کیا۔ دوسرے سال پھر آیا، پشاور کے آگے خیمہ زن ہوا۔ راجہ جے پال نے شکست کھائی اور گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے بڑھ کر دوسرے شہر ہند پر قبضہ کر لیا۔ جے پال نے خراج دے کر رہائی حاصل کی اور اپنی سلطنت اندپال کے سپرد کر کے میں بیٹھ کر جلا مرا۔ 395 ہجری میں سلطان نے بجے رائی والی بھیرا سے جنگ آزمائی کی، اس سے بھی فرار کی حالت میں خودکشی کر لی۔ پھر بھیرا اور اس کے مضافات سلطنت غزنوی میں ملائے۔ ملتان کے والی ابو الفتوح باطنی نے بجے رائے کی مدد کی ناکام کوشش کی تھی۔ 936 ہجری 1005 میں سلطان محمود غزنوی اس کو سزا دینے آیا۔ رائے اندپال اور ابو الفتوح کی مدد کے لیے آیا مگر ناکام ہو کر فرار ہو گیا۔ ابو الفتوح نے سلطان محمود کی اطاعت قبول کی۔ سلطان محمود غزنوی نے انزپال کے بیٹے سکھ پال کو بھیرا کا گورنر بنا دیا تھا۔ وہ اسلام لے آیا تھا، پھر مرتد ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 398 ہجری 1007 میں اس کی گوشمالی کے لیے آیا اور جس سے دوام کی سزا دی۔ پھر 399 ہجری 1008 میں مارکا آرائی ہوئی۔ اس مرتبہ انزپال کی مدد پر اجین، گواریا، کانجڑ
قنوج، دہلی اور اجمیر کے راجہ اور ملتان کی ولی داؤد فوجیں لے کر آئے۔ جب الوطنی کا عام جذبہ پیدا ہوا، عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر، چرخے کاٹ کر محنت مزدوری کرنے میں مدد کی۔ روپیہ بھیجا، مگر ہندوستانی راجاؤں کی پچھلی خانہ جنگیوں کا غبار دل سے دور نہیں ہوا تھا۔ وہ کسی ایک کی گمان میں فوجوں کو نہ دے سکے۔ سلطان محمود غزنوی نے راجپوتوں کی اس ٹڈی دل فوج کا مقابلہ کیا۔ ہندوستانیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے خلاف یہ آخری مشترکہ قومی مظاہرہ تھا جس میں نہ صرف ہندو بلکہ ہندوستان میں عربوں کی واحد حکومت کا حکمران بھی شریک تھا، مگر ہندوستان کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد ریان ہند یکے بعد دیگرے مغلوب ہوتے گئے اور بیش بہا خزانے خصوصاً مندروں کے جوہرات فاتح کے ہاتھ آ گئے۔ اس حملے میں سلطان محمود غزنوی نے نگر کوٹ کا ٹکڑا کے قلعے پر فتح کیا۔ اس کے بعد 401 ہجری 1010 ہجری میں ابو الفتوح داؤد کا خاتمہ کرنے میں ملتان آیا اور اس کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد اس نے 404 ہجری 1013 میں راجہ بھیم پال سے قلعہ ننندو لیا۔ 405 ہجری 1014 ہجری میں تھا پھر نیسر پر قبضہ کیا۔ پھر 406 ہجری 1015 میں کشمیر کی ناکام مہم پیش آئی۔ اس کے بعد 409 ہجری میں 1017 میں فتوج اور منرا پر قبضہ کیا۔ پھر 412 ہجری 1020 میں کشمیر پر دوبارہ حملہ ہوا۔ 413 ہجری 1021 میں وہ پورے پنجاب کو غزنی کے صوبہ بنانے کی نیت سے انتظامات کے ساتھ آیا اور پنجاب کا احاطہ غزنی سے کرایا گیا۔ اندر پال کے لڑکے ترلوکان پال کا انتقال ہو چکا تھا۔ راجہ بھیم اس کا جانشین تھا۔ وہ پنجاب چھوڑ کر رائے اجمیر کے پاس چلا گیا جہاں 1026 میں اس نے وفات پائی۔ سلطان محمود غزنوی نے لاہور کا پہلا حاکم اپنا غلام ایاز کو بنایا۔ اس کے بعد 414 ہجری 1022 میں گوالیار اور کانجڑ کو قبضہ میں لے لیا۔ پھر 417 1026 میں ملتان کے قزاقوں کی سرکوبی کی اور 419 1027 میں جاٹوں کی چھیڑ چھاڑ کا بدلہ لینے کے لیے آیا اور کامیاب رہا۔ اس طرح سلطان محمود غزنوی کے براہ راست قبضہ میں پنجاب، سندھ اور ملتان کے صوبے آ گئے۔ کشمیر، فتوج، کانجڑ، گوالیار اور گجرات اس کے باج گزار بنے۔ مندروں پر حملہ آوری کا حقیقی سبب یہ تھا کہ مندر دولت کا خزانہ تھا، زرو جواہر کا انبار تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے ان حملوں میں بے شمار مندروں سے دولت حاصل کی۔ سومنات میں وہ سومن وزنی سونے کی زنجیر لٹکتی تھی جس میں گھنٹیاں آویزاں تھیں۔ جس حجرے میں بت تھا اس کی قندیلوں کو روشن کرنے کی ضرورت نہ تھی بلکہ روشن اس کے لیے اس میں جواہر اور الماس جڑے ہوئے تھے جن کی جگمگاہٹ سے ہم دم روشنی رہتی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کے یہ حملے بت شکنی کے لیے نہیں، حصول زر کے لیے تھے۔ اس مقصد میں وہ اپنی توقعات سے زیادہ کامیاب ہوا۔ صوبہ پنجاب کی نظامت۔ سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کو سلطنت غزنی کا ایک صوبہ قرار دیا۔ اس نے اس صوبہ کے مرکز سے دور دراز ہونے کی وجہ سے یہاں ایک نیا نظام قائم کیا۔ ایاز کے بعد فوجی اور انتظامی اختیار علیحدہ علیحدہ حکام کے سپرد کیے۔ انتظامی امور ابو الحسن علی معروف بے قاضی شیرازی کے سپرد کیے اور سپہ سالار کے عہدہ پر علی عری یار کو مامور کیا، لیکن گورنر اور سپہ سالار دونوں ایک دوسرے سے سروکار نہ تھا۔
یہ دونوں براہ راست غزنی کے ماتحت تھے اور پرچہ نویسی اور ابو الحکم نام کے ایک افسر کو مقرر کیا۔ اگرچہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کو اپنا وطن نہیں سمجھا، اس کو غزنی پیارا تھا، اس کو اس نے آباد کیا، تاہم ہندوستان سے اس کا ایک رابطہ پیدا ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے جنگلی ہاتھیوں پر اس کو ایسا ناز تھا کہ وہ خلیفہ بغداد کو بھی دھمکی دینے سے باز نہ آیا اور الفیل ما الفیل کا عبرت آموز جواب پایا۔ اس نے اپنی ساری عمر میں کبھی کسی ایک ہندو کو بھی جبر سے مسلمان نہیں بنوایا اور نہ امن کی حالت میں کسی ایک مندر کو توڑنے اور بت شکنی کرنے کا کوئی واقعہ پیش آیا۔ اس نے ہندوستانی مقبوضات کے لیے اپنا سکہ ہندی زبان میں جاری کیا اور اپنی فوج میں ہندوؤں کو معزز عہدوں پر بھی سرفراز کیا۔ ہندو راؤ اس کی فوج کا اعلیٰ افسر تھا، تولے کے رکن سلطنت تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی کو بھائی کی لڑائی سے فراغت ملی تو وہ بلخ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خراسان میں امیر امرائی کا منصب آل سامان کی طرف سے کہتا تھا۔ امیر حضور نے بکوزوں تجویز کر دیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے بخارا میں امیر حضور کے پاس لیچی بھیجا اور اپنی رنجش کا اظہار کیا۔ امیر نے یہ جواب دیا کہ ملخہ ہرات و ترمز کی امارات تم کو دی گئی اور بکتوزوں کو خراسان کی، وہ بھی ہماری دولت کا بندہ ہے، اس کو معزول کرنا مناسب نہیں۔ سلطان نے ابو الحسن ہموئی کو بہت سے تبرکات اور تحائف دے کر بخارا روانہ کیا اور امیر منصور سے یہ پیغام کیا کہ مجھے ایسی توقع ہے کہ آپ کی اور میری دوستی کا سرچشمہ بالتفات کی خس و خاشاک سے کم نہیں ہوگا۔ میرے اور میرے باپ کے حقوق آل سامان پر ہیں جو ضائع نہیں جائیں گے۔